نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى اقم الصلاة لذكري وقال الله تعالى في مقام آخر ما سلك لكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها متعمدا فقد كفر وقال من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، نماز کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، اس متعلق تھوڑی سی بات عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو، نماز کو میری یاد کے لیے پڑھو۔ بندہ اللہ سے سوالی انداز میں پوچھتا ہے کہ اللہ، ہم اگر نماز آپ کی یاد کے لیے پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اگلی آیت میں فرماتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ، کہ بے شک قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، اور پوری آیت کا مفہوم اس طرح ہے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، اور اس قیامت کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے گا، قیامت کی حوالناکیوں سے اس نماز کی برکت سے آپ کو بچا لے گا اور آپ کو پورا اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی لوگ جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلک لکم فی سقر، تمہیں کس وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا؟ تو وہ لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات تو یہ ہیں، اور بہت سے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں صراحتاً ذکر فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا عہد ہے، نماز کا فرق ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ گویا کہ کفر کر رہا ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اب ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے وہ شخص کافرانہ عمل کر رہا ہے، گویا کہ مسلمان ہو کر وہ کفر کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اس طرح ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ جو شخص نماز کے معاملے میں کامیاب ہو گیا تو وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو مرتے وقت اس کی روح جو ہے اچھے انجام کے ساتھ نہیں نکالی جاتی، اور اس کو ایسی پیاس لگ جاتی ہے کہ اگر 7 سمندر بھی اس کو پلا دیے جائیں تو اس کی وہ پیاس ختم نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے پیاس کی شدت کی حالت میں۔ اگر وہ دنیا کے اندر نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی موت کے وقت اس کی موت کو آسانی کے ساتھ فرشتہ جو ہے پیش کرتا ہے اور اس کی روح کو نکالتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول علیہ السلام، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا اور میں نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہے، اور آپ کے پاس میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میری بخشش کے لیے دعا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس توبہ کو قبول فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام، میں نے بدکاری کی اور اس بدکاری سے ایک بچہ پیدا ہوا، میں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں آ گئے اور بڑے جلال میں انہوں نے کہا کہ یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان کی طرف سے عذاب آ جائے، اور اس عذاب کی وجہ سے اللہ آگ برسا دے، اور اس آگ کی وجہ سے ہم لوگ جل کر راکھ ہو جائیں۔
تو اتنی دیر میں وہ عورت وہاں سے نکلی، جانے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر آتے ہیں۔ آ کر موسیٰ علیہ السلام کو عرض کیا، اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا روئے زمین پر اس عورت سے بڑا مجرم کوئی آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے اس توبہ کرنے والی عورت کو کس وجہ سے لوٹا دیا؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے تعجب کی نگاہوں سے دیکھا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اور پوچھا کہ اس زانیہ عورت سے اور قاتلہ عورت سے بڑا بھی کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ اس زانیہ اور قاتلہ عورت سے زیادہ بڑا مجرم ہے اور گناہ گار شخص ہے۔ آج کوئی شخص اگر کوئی غلطی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، ہم سب لوگ جو ہے اس کو برا بھلا کہتے ہیں، بے شک وہ غلط عمل ہے، لیکن نماز جو ہے اتنا بڑا عمل ہے، اس کو جو شخص جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، ہمیں نہ اس کی کوئی فکر ہے، نہ کبھی ہم نے کسی کو سمجھایا۔ اگر کسی کو نماز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، نماز کی برکات فضائل بتائے جائیں، وہ بجائے اس کے کہ اس میں عمل کی کوشش کرے، الٹا آگے سے جو ہے کہتا ہے کہ آپ اپنی فکر کریں، ہم اپنی فکر کریں، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ ایسے عمل ہیں اور ایسی باتیں ہیں، ایسا کلام ہے کہ جس کے کہنے کی وجہ سے اگر بندہ اس کو اعتقادی طور پہ کہتا ہے تو وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو ہم اس دور کے اندر جی رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت بندہ جب گھر سے نکلے گا تو وہ مسلمان ہوگا، شام کو جب وہ اپنے گھر میں واپس لوٹے گا اس حال میں ہوگا کہ وہ اسلام سے نکل چکا ہوگا۔ اسلام سے انسان ایسے نکل جائے گا، مسلمان ایسے نکل جائے گا جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایسے ایسے کام کر جائے گا، ایسی ایسی حرکتیں کر جائے گا، ایسے کلمات، ایسے الفاظ بول دے گا کہ جس کی وجہ سے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچیں اور نماز کی پابندی کریں۔ نماز وہ واحد عمل ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آپ مکے میں ہیں تو قرآن مکی ہے، آپ مدینے میں ہیں تو قرآن مدنی بن جاتا ہے۔ اس لیے باقی جتنے بھی انبیاء تھے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس نہیں بلایا اور کسی کو کہا کہ آپ اتنے دن کا چلا کریں آپ کو کتاب ملے گی، کسی کو کہا کہ آپ اتنے دن چلا کریں آپ کو کتاب ملے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کے لیے اپنے پاس نہیں بلایا، صرف نماز کے تحفے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو ٹھنڈک پہنچانی ہے تو نماز پڑھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات، لائے ہوئے دین کی پیروی نہیں کرتے، اور پھر ہم اگر محبت کے دعوے کرتے ہیں تو ہماری وہ محبت بالکل جھوٹی ہے، اس کے اندر فریب ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقتاً محبت کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب کے ہر ادا کے اندر اس کے رنگ میں ڈلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کے اندر لے آئیں۔ ظاہری دنیا کے اندر جب انسان دیکھتا ہے زندگی میں اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو جو چیز اس کی طبیعت نہیں مانتی، اگر اس کا کوئی محبوب ہے، محبوب مجازی سمجھ لیں اس کو، تو اس کے لیے جو اس کی طبیعت کے موافق چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے یار اس کی طبیعت میرے ساتھ ملتی نہیں ہے، میچ نہیں کرتی ہے، اس وجہ سے پھر اس کی وجہ سے مجھے یہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایک دنیاوی زندگی کے اندر مجازی محبوب کے لیے آپ اتنا کر سکتے ہیں، تو جو حقیقی محبوب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ہم نماز کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا کے لائیں، تاکہ ہماری دنیاوی زندگی کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ ہو اور ہماری اخروی زندگی کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ ہو۔